بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈی چوک کا حصار، درنا کلچر اور مفلوج زندگی پہ۔ اسلام آباد کی جناح ایونیو جو اپنی خوبصورتی اور کشادگی کے لیے جانی جاتی ہے، اس کا اختتام ایک ایسے چوک پر ہوتا ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ڈی چوک محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ اس اقتدار کی جنگ کا اسٹیج ہے جہاں پر سیاسی جماعت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا فخر سمجھتی ہے۔ جب بھی ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے، اسلام آباد کنٹینرز کا شہر بن جاتا ہے۔ وہ شاہراہیں جو پھولوں اور ہریالی کے لیے بنائی گئی ہیں، وہاں آنسو گیس کے گولے اور خاردار تاریں بچھ جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسلام آباد ایک دارالحکومت سے زیادہ ایک مقفل قید خانہ نظر آتا ہے، جہاں عام آدمی کا راستہ روک کر ریاست اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اسلام آباد میں ایک دن کے مکمل لاک ڈاؤن یا دھرنے سے مقامی معیشت کو 50 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچتا ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر دیہڑی دار طبقے اور تاجروں پہ پڑتا ہے۔ شہر کو سیل کرنے کے لیے اوسطاً 200 سے 500 کنٹینرز استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا کرایہ اور ٹرانسپورٹیشن قومی خزانے پر لاکھوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالتی ہے۔ تعلیمی اور طبی تعطل ہوتا ہے۔ دھرنوں کے دوران جڑواں شہروں کے درمیان آمد و رفت بند ہونے سے 10 لاکھ سے زائد طلبہ اور مریض متاثر ہوتے ہیں، جو اس سیاسی سرگرمی کی سب سے بڑی انسانی قیمت ہے۔ احتجاج ناظرین ہر شہری کا آئینی حق ہے، مگر کیا اس حق کی قیمت پورے شہر کو مفلوج کر کے وصول کی جانی چاہیے؟ اسلام آباد کی انتظامیہ کا کنٹینر ماڈل در حقیقت ان کی ذہنی پسماندگی اور جدید متبادل حل تلاش کرنے میں ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم نے ریڈ زون کو اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے عام شہری کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے۔ سیاستدان ڈی چوک پر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، مگر ان سڑکوں پر پھنسی ہوئی ایمبولینس میں دم توڑتے مریض کا جواب دہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ درنا کلچر ہمیں ایک مہذب قوم کے بجائے ایک ہجانی ہجوم میں تبدیل کر رہا ہے، جہاں طاقت کا ترازو سڑکوں پر طے کیا جاتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا، جس شہر کی سڑکیں انصاف کے نہروں سے لہو لہو ہوں، وہاں کے ایوانوں میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ ڈی چوک کی یہ زمین در حقیقت اس ملک کے غصے اور محرومیوں کا اشتہار ہے۔ یہاں کی دیواروں پر لکھے ہوئے نعرے جب مٹائے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ ابھر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے مسائل کو حل کرنے کے بجائے آوازوں کو دبانے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اسلام آباد کی یہ شرح رات کے پہر جب خاموش ہوتی ہے تو اس کے پتھر ان قدموں کی چاپ سناتے ہیں جو یہاں تبدیلی کا خواب لے کر آئے تھے، مگر اکثر صرف نا امیدی لے کر لوٹ کے۔ ڈی چوک کا یہ تماشا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقتدار اور عوام کے درمیان خلیج کتنی گہری ہو چکی ہے۔ کیا اسلام آباد کبھی اس کنٹینر کلچر سے آزاد ہو پائے گا، یا یہ احتجاجی سیاست اس شہر کا مستقل نصیب بن چکی ہے؟ آج ہم نے سیاست کے اس تلخ رخ کو دیکھا، لیکن کل کی قسط میں ہم اس شہر کے اس پہلو پر بات کریں گے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور مسحور کن ہے، یعنی اسلام آباد کا بدلتا ہوا موسم اور سیاحت۔ جب مارگلا پر برف پڑتی ہے تو یہ شہر کسی پریوں کی کہانی جیسا کیوں لگتا ہے؟ جاننے کے لیے کل کا انتظار کیجیے۔ دیکھتے رہیں دوست نیوز۔ پاکستان زندہ باد۔